الرحمن الرحیم وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، اور جب شادی کرائی آدمی نے اپنی بیٹی کی، عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ، اس شرط پر کہ شادی کرائے گا اس سے آدمی اپنی بہن کی یا اپنے بیٹی کی، لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ، تاکہ ہو جائے دو عقدوں میں سے ایک عقد عوض دوسرے کی طرف سے، فالعقدان جائزان، تو دونوں عقد جائز ہیں، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا اس کا مہر مثلی۔ ایک آدمی نے کہا میں تمہاری ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہوں، لیکن اس شرط پر اور اس بات کو مہر بناتے ہوئے کہ تم اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کراؤ گے، تاکہ یہ دونوں عقد ایک دوسرے کا عوض بن جائیں، تو یہ دونوں عقد جائز تو ہو جائیں گے، لیکن ہر ایک کے لیے مہر مثلی ہوگا، وہ مہر نہیں ہوگا جو انہوں نے طے کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراتا ہوں اس مہر کے ساتھ، اس شرط پر یا اس مہر کے ساتھ کہ تم اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کراؤ گے، تاکہ یہ دونوں عقد ایک دوسرے کا عوض بن جائیں، تو دونوں نکاح جائز ہیں، لیکن ہر ایک کو مہر مثلی ملے گا، اور وہ مہر نہیں ہوگا جو انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ، اور اگر شادی کی، حُرٌّ آزاد آدمی نے، امرأةً ایک عورت کے ساتھ، عَلَىٰ خِدمَتِهِ سَنَةً اس کی 1 سال خدمت پر، او عَلَىٰ تعلیم القرآن یا قرآن کی تعلیم پر، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس کے لیے اس کا مہر مثلی ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی نے عورت کو کہا میں تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں، مہر یہ ہے کہ میں تمہاری 1 سال خدمت کروں گا یا تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، تو پھر یہ عقد صحیح ہے، یہ نکاح صحیح ہے، لیکن اس کو اس کا مہر مثلی ملے گا۔ ایک آزاد آدمی نے کہا کہ میں تم سے شادی کرتا ہوں، مہر یہ ہوگا کہ میں تمہاری 1 سال خدمت کروں گا یا تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، تو پھر اس کو اس کا مہر مثلی ملے گا، یہ مہر نہیں ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امرأةً، اور اگر شادی کی غلام نے، امرأةً حرةً آزاد عورت کے ساتھ، بِإِذْنِ مَوْلَاهُ اس کے اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ، عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً اس کی 1 سال خدمت پر، جازا تو جائز ہے، وَلَهَا خِدْمَتُهُ اور اس کے لیے ہوگی اس کی خدمت۔ ایک غلام نے اپنے مالک سے اجازت چاہی شادی کی، اور پھر آزاد عورت سے شادی کر لی اور یہ کہا میں تم سے شادی کرتا ہوں، مہر یہ ہے کہ میں تمہاری 1 سال خدمت کروں گا، تو پھر یہ نکاح جائز ہے، اور اس عورت کے لیے اس غلام پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی 1 سال خدمت کرے۔ غلام نے مالک سے شادی کی اجازت مانگی، غلام نے اپنے مالک سے نکاح کی اجازت چاہی اور پھر آزاد عورت سے نکاح کیا، یہ مہر طے کرتے ہوئے کہ میں تمہاری 1 سال خدمت کروں گا یا تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، تو یہ جائز ہے، 1 سال تمہاری خدمت کروں گا تو یہ جائز ہے، اور عورت کے لیے پھر اس غلام پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی 1 سال خدمت کرے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ اور جب جمع ہو جائیں، فِي الْمَجْنُونَةِ پاگل عورت میں، أَبُوهَا وَابْنُهَا اس کا باپ اور اس کا بیٹا، فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا ابْنُهَا تو ولی سرپرست اس کے نکاح میں اس کا بیٹا ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی شیخین کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ ابوها اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کا باپ ہوگا۔ ایک پاگل عورت ہے، اس کا باپ بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، تو اس کے نکاح میں سرپرست کون ہوگا؟ تو شیخین فرماتے ہیں اس کا بیٹا نکاح کا ولی ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا باپ اس کا ولی اور سرپرست ہوگا۔ ایک پاگل عورت ہے، اس کا باپ بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، تو اس کے نکاح میں سرپرست اور ولی کون ہوگا؟ شیخین کے نزدیک اس کا بیٹا ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا باپ ہوگا۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے، نکاح العبد والامۃ غلام اور باندی کا نکاح، الا باذن مولاہما مگر ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ۔ تو غلام ہو یا باندی ہو، یہ نکاح تب کر سکتے ہیں جب کہ ان کا مالک ان کو نکاح کی اجازت دے دے۔
غلام اور باندی کا نکاح مالک کی اجازت کے ساتھ ہی جائز ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، اور جب شادی کی غلام نے بِإِذْنِ مولا ہو اپنے مالک کی اجازت کے ساتھ، فالمہر دین، تو مہر دین ہوگا، فی رقبتہ، اس کی گردن میں، یباع فیہ، اس کو اس میں بیچا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام نے اپنے مالک سے اجازت لے کر شادی کر لی ہے تو اس کا جو مہر ہوگا وہ اس کے ذمہ دین ہوگا، اور اس غلام کو بیچ کر اس کا مہر ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اپنے ملکیت میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو غلام نے اگر مالک کی اجازت سے شادی کر لی ہے تو مہر اس کے ذمہ دین ہوگا، اور خود اس غلام کو بیچ کر اس کا جو مہر ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، اور جب شادی کر لی مالک نے امتہ، اپنے باندی کی، فَلَيْسَ عَلَيْهِ، تو اس پر لازم نہیں ہوگا، أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتًا لِلزَّوْجِ، کہ ٹھکانہ دے اس کو شوہر کے لیے گھر کا، وَلَكِنَّهَا، لیکن وہ، تخدم المولا، مالک کی خدمت کرے گی، وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ، اور کہا جائے گا شوہر کو، مَتَى ظَفَرْتَ بِهَا وَتِئْتَهَا، جب تم اس پر کامیاب ہو جاؤ تو اس سے وطی کرو۔ تو اگر مالک نے اپنی باندی کی شادی کرا دی ہے تو مالک پر یہ لازم نہیں ہے کہ اب ان کو ٹھکانہ بھی دے، رہائش بھی دے شوہر کے لیے، وہ مالک کی خدمت کرے گی، اور شوہر کو کہا جائے گا تو کہ موقع ملے تو تم اس سے صحبت کر سکتے ہو۔ مالک نے اپنی باندی کا نکاح کرا دیا تو مالک پر یہ لازم نہیں ہے کہ شوہر کے لیے اس کو ٹھکانہ اور رہائش بھی دے، لیکن وہ جو باندی ہے مالک کی خدمت کرے گی، اور شوہر کو کہا جائے گا کہ جب موقع ملے تم اس سے صحبت کر سکتے ہو۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً، اور اگر شادی کر لی کسی عورت سے، علی 1000 درہم، 1000 درہم پر، علی اللہ یخرجہا من البلد، کہ اس شرط پر کہ وہ اس کو نہیں نکالے گا شہر سے، او علی اللہ یتزوج علیہا امرأةً، یا اس شرط پر کہ وہ اس شادی نہیں کرے گا اس پر کسی عورت سے، فإن وفا بالشرط، پس اگر اس نے پوری کر لی شرط، فلہ المسمی، تو اس کے لیے طے شدہ ہوگا، وإن تزوج علیہا، اور اگر اس نے اس پر شادی کر لی، او اخرجہا من البلد، یا اس نے اس کو نکال دیا شہر سے، فلہا مہر مثلہا، تو اس کے لیے اس کا مہر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت سے شادی کی اور 1000 درہم مہر مقرر کیا، اور یہ شرط لگائی گئی کہ میں تمہیں اس شہر سے نہیں نکالوں گا، یا میں تمہارے اوپر دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اگر یہ شرط پوری کر لیتا ہے تو پھر تو 1000 درہم اس پر لازم ہوں گے، اور اگر یہ کسی اور عورت سے شادی کر لیتا ہے یا اس کو اس کے شہر سے نکال دیتا ہے، کہیں اور لے جاتا ہے، تو پھر مہر مثلی لازم ہو جائے گا۔ کسی عورت سے 1000 درہم مہر مقرر کر کے نکاح کیا، اور یہ شرط لگائی گئی کہ میں تمہیں اس شہر سے نہیں نکالوں گا، یا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اگر یہ شرطیں پوری کر لیتا ہے، اسے شہر سے نہیں نکالتا، دوسری شادی بھی نہیں کرتا، تو پھر تو 1000 درہم مہر لازم ہو جائے گا، لیکن اگر شرط کے خلاف کر دیتا ہے، دوسری شادی کرتا ہے یا اس کو شہر سے نکال دیتا ہے، تو پھر اس عورت کے لیے اس پر مہر مثلی لازم ہو جائے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر اس نے اس سے شادی کی، علی حیوان، ایسے جانور پر، غیر موصوف، جس کی صفت بیان نہیں کی گئی، صحت التسمیۃ، تو صحیح ہوگا نام لینا، وَلَهَا الْوَسَطُ، اور اس کے لیے ہوگا درمیانی جانور، منہ اس سے، والزوج مخیر، اور شوہر کو اختیار دیا گیا ہوگا، ان شاء، اگر چاہے، اعطاها ذالک، اس کو وہ جانور دے دے، وَإِن شاء، اور اگر چاہے، اعطاها قیمتہ، اس کو اس کی قیمت دے دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی کی اور مہر ایک جانور مقرر کیا جس کی صفات بیان نہیں کی گئی کہ وہ موٹا ہوگا، کمزور ہوگا، تو ٹھیک ہے، اس جانور کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے، اور اس جانور کو، اس عورت کو درمیانی قسم کا جانور ملے گا، اور باقی شوہر کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہی جانور کا انتظام کرے اور بیوی کو دے دے، اور چاہے تو اس جانور کی قیمت اس کو دے دے۔ شادی کی اور مہر جانور مقرر ہوا اور اس کی صفت بیان نہیں کی گئی کہ مثلا وہ گائے موٹی ہوگی، بکری موٹی ہوگی یا کمزور ہوگی، تو ٹھیک ہے، وہ جانور مقرر کرنا صحیح ہے، اور عورت کو درمیانی قسم کا جانور بطور مہر کے ملے گا، لیکن شوہر کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہی جانور اس کو دے دے اور چاہے تو اس کی قیمت اس کو دے دے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، اور اگر اس نے اس سے شادی کی، عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ،
ایسے کپڑے پر جس کی صفت بیان نہیں کی گئی فلاحا مہر مثلہا، تو اس کے لیے اس کا مہر مثلی ہوگا۔ شادی کی اور مہر یہ مقرر کیا کہ میں تمہیں ایک کپڑا دوں گا، اور اس کی صفت بیان نہیں کی کہ وہ کس طرح کا کپڑا ہوگا، عمدہ ہوگا، جید یا ردی، تو پھر عورت کو مہر مثلی ملے گا، وہ کپڑا بطور مہر کے نہیں ملے گا۔ اگر شادی کی اور مہر ایک کپڑا مقرر کیا کہ میں تمہیں کپڑا دوں گا، لیکن اس کی صفت بیان نہیں کی، وہ عمدہ ہوگا، گھٹیا ہوگا، ردی ہوگا، کہ کیسے ہوگا، درمیانہ ہوگا، تو عورت کو کپڑا بطور مہر کے نہیں ملے گا، بلکہ اس کو مہر مثلی ملے گا۔ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ، نکاح متع اور نکاح موقت باطل ہے۔ نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کو کہے میں اتنے 10,000 درہم کے عوض تم سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور عورت کہے ٹھیک ہے، تو یہ نکاح باطل ہے۔ نکاح موقت یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے میں 10,000 درہم کے بدلے میں تم سے 1 سال کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ نکاح بھی باطل ہے۔